اگر آپ کو ایمان اور یقین حاصل ہو تو پھر دعا کریں کہ اللہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اگر بات کا ڈر ہے تو نبی پاک نے فرمایا، ڈر یہ ہے کہ ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر بھروسہ نہ ہو تو گھر نہیں چلتا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول پر پورا یقین نہ ہو تو پھر بندہ مسجد نہیں آ سکتا، اس کا ایمان نہیں ٹکتا اور اس کے لیے نماز راہ خدا میں خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، ایسے مت کہا کرو کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ جب مالک سے مانگو تو پورے یقین سے کہا کرو، یا اللہ تجھی سے مانگنا ہے، میں لے کر اٹھوں گا، تو ہی دے گا۔ جتنا تیرا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کر عطا کرے گا۔ کمزور مسلمان ہمیشہ ڈگمگاتا رہتا ہے، سوچتا ہے دیکھتا ہوں کرتا ہوں، لیکن ایمان اور یقین کو مضبوطی پر قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر اللہ چاہے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کر دیتا ہے، اور اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے۔ جب یقین ہو تو قرآن مزید پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہیں، جادوگر آئے اور انہوں نے سانپ چھوڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، انہوں نے کہا، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا، اپنا ڈنڈا ڈال دو۔ اللہ نے پہلے یہ نہیں کہا کہ وہ سانپ بن جائے گا، بس کہا ڈال دو۔ اگر ہم ہوتے تو سوچتے، سامنے اتنے سانپ ہیں، اگر ڈنڈا ڈال دوں تو بچوں گا کیسے؟ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا حکم ہے تو میرے لیے بہتر ہی ہوگا۔ جب انہوں نے ڈنڈا ڈال دیا تو اللہ نے اسے اژدہا بنا دیا، بہت بڑا سانپ۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں بھی اللہ نے یہ بات ڈالی کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو۔ عام انسان سوچتا بچہ ڈوب جائے گا، سانس کیسے لے گا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا یقین کمزور نہیں تھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو دریا میں بہایا اور رب کے حوالے کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پلوایا۔ یہ ہے مضبوط یقین کا نتیجہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پانی کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے فرمایا، اپنا ڈنڈا پتھر پر مارو۔ عقل والا آدمی سوچتا پتھر سے کبھی پانی نکلا ہے؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بنا سوچے ڈنڈا مارا اور اللہ نے پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلوائے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج، تو اللہ نے فرمایا، پانی پر ڈنڈا مارو۔ اگر ہم ہوتے تو سوچتے پانی پر مارنے سے کیا ہوگا؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا اور اللہ نے دریا میں راستے بنا دیے، 12 راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر پار چلے گئے۔ فرعون بھی پیچھے آیا لیکن اللہ نے اسے ڈبو دیا۔ جب یقین پورا ہوتا ہے تب انسان کو ایمان کی سچی دولت ملتی ہے۔ جب اسے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس کی نجات صرف اللہ کے حکم میں اور رسول کے قدموں میں ہے، تو پھر نماز پڑھنے میں سکون آنے لگتا ہے۔ پھر نماز بوجھ نہیں لگتی، بلکہ اگر نماز نہ پڑھے تو بے چینی ہوتی ہے۔ قرآن اس کی روح کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرآن مزید فرماتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں، گھبراؤ مت، اداس مت ہو، ہم تمہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے تو میں نے حلال ہی کھانا ہے، میں نے تھوڑا ہی صحیح اسی پر گزارا کرنا ہے، میں نے دوسروں کی جیب نہیں دیکھنی، جب وہ اللہ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، میں تیری مدد کے لیے فرشتے بھیجوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا، اگر کسی کو 2 دولتیں مل جائیں تو سمجھو اسے دنیا کی سب سے بڑی دولتیں مل گئیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا، ایک معاف کرنے کی دولت اور دوسری یقین کی دولت۔ جسے معاف کرنے کی عادت اور یقین کی طاقت مل جائے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ 2 نعمتیں مانگا کرو، یا اللہ درگزر معاف کرنے کی دولت عطا فرما اور یقین کی دولت عطا فرما۔ اصل میں انسان کی تکلیف باہر نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ اگر دل میں یہ بیٹھ جائے کہ دنیا میرے خلاف ہے تو ہر کوئی دشمن لگے گا، لیکن اگر یقین پورا ہو جائے کہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں تو پھر 2 لوگ باتیں کرتے ہوئے بھی یہی لگے گا کہ وہ میری تعریفیں کر رہے ہیں۔